بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اللہ اپنے علم سے جانتا تھا۔ ایک ہے اللہ کا علم، ایک ہے اللہ کی قدرت، اللہ کا اختیار۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے توحید کے متعلق کہ اللہ کسی بندے کو مجبور نہیں کرتا، ہمارا عقیدہ ہے کہ بعض چیزوں میں انسان مجبور ہے، بعض چیزوں میں انسان مختار ہے۔ جو لوگ توحید سننا چاہتے ہیں وہ میری بات غور سے سنیں۔ بعض چیزوں میں انسان مجبور، بعض میں مختار۔ بات نسبت سے ایسی ہو کہ 10 سال کا بچہ بھی سمجھ کے جائے۔ مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ایک پاؤں زمین سے اٹھا لے، ایک ٹانگ پہ کھڑا رہ سکتا ہے۔ اس کو بولو دونوں ٹانگیں اٹھا کے زمین سے اوپر کر کے کھڑا ہو کے دکھائے، نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا انسان کے اختیار میں ہے، بغیر پاؤں کے کھڑے ہونا انسان کے اختیار میں نہیں۔ اس طریقے سے دنیا میں انسان کا کسی کے گھر میں پیدا ہو جانا اختیار میں نہیں، عمل کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ عقیدہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو پھر کبھی بھی یزید کو بے گناہ نہ کہیں، کبھی بھی بے گناہ نہ کہیں۔ یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، ایک ہے اللہ کا علم، ایک ہے اللہ کا اختیار۔ بعض چیزوں میں انسان کو مجبور کرتا ہے، بعض میں انسان کو مختار کرتا ہے۔ علم سے اللہ جانتا تھا کہ 2 بچے دنیا میں ایسے آئیں گے۔ ایک بچے کے بارے میں عقیدہ اپنایا جائے گا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ توحید پرست لوگوں سے میری بات ہے، ایک کے بارے میں عقیدہ اپنایا جائے گا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ لوگوں کو مختار پیدا کیا ہے، کوئی مانتا ہے تو اپنی مرضی سے، نہ مانے تو اپنی مرضی سے۔ ہاتھی بھیج کے بتا دیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ ایک بچہ جس کے لیے اللہ جانتا تھا کہ اس کو میرا بیٹا قرار دیں گے، اور ایک کے بارے میں اللہ علم رکھتا تھا کہ اس کو بعض لوگ خدا سمجھیں۔ بعض لوگ، کوئی ہم میں سے شیعہ علی اہل بیت کا چاہنے والا علی کو خدا نہیں سمجھتا۔ فضائل سے آپ نکال لیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ کسی ماتمی کو روک کے پوچھ لے، یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس بچے سے بھی اگر پوچھا جائے تو ہم نے کلمہ پڑھا کے اس کو بتا دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یہ بچہ یہ پڑھنے کے بعد کبھی بھی علی کو خدا نہیں مان سکتا۔ جب ہم بتا چکے ہیں کہ علی اللہ کا ولی ہے، خدا نہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔